السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ اب سبھی حضرت خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نئے سال کے متعلق۔ میرے پیارے دوستو، نئے سال شروع ہو چکا ہے۔ اسلام ایک ایسا پاکیزہ اور مکمل دین ہے جو انسانیت کی اصلاح اور فلاح کے لیے اتارا گیا ہے۔ اس کے اندر تمام تر انسانی وسائل کا حل موجود ہے، خواہ ان کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے، خواہ ان کا تعلق خوشی کے افعال سے ہو یا غم کے احوال سے۔ اسلام ہر مسئلے کو بہت ہی نرالے اور واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام ساری دنیا میں مقبول ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ پاک رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ مائدہ 48 نمبر آیات، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ ایک ہی دین، ایک ہی شریعت ہے۔ میرے پیارے دوستو، سورہ اعراف آیت نمبر 3، اللہ پاک رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تمہارے طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑ سرپرستوں کی پیروی مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کو ڈھونڈتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح ایک طویل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، تمہیں چاہیے کہ میرے سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو انہیں دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو اور نئے باتوں سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی بات یعنی بدعات گمراہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، دنیا میں دو قسم کا کیلنڈر موجود ہے، ایک ہجری کیلنڈر اور دوسرا عیسائی کیلنڈر۔ مسلمانوں کا اصلی کیلنڈر عیسائی نہیں، ہجری ہے۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز محرم سے شروع ہوتا ہے اور اس اسلامی نئے سال کے آغاز میں عرب ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، اور اس اسلامی نئے سال کے آغاز میں ہم کو دو کام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ماضی کا محاسبہ۔ نمبر 2، مستقبل کا لائحہ عمل۔ جبکہ عیسائی کیلنڈر کا آغاز جنوری سے اور اختتام دسمبر کے مہینے پر ہوتا ہے، اور آج کل کافروں یعنی غیر مسلمان کے لیے نئے سال کی آمد ہے۔ دنیا کی ہر کونے میں اس کا چرچا ہے۔ لوگ بڑی شدت سے نئے سال کا انتظار کر رہے ہیں۔ کافروں کے ساتھ یعنی غیر مسلمانوں کے ساتھ بہت سے مسلمان، حتیٰ کہ بعض حکومتیں بھی اس نئے سال کا جشن منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، 31 دسمبر کی رات نئے یار نائٹ منانے کے نام پر طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر نوجوان کچھ زیادہ ہی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ناچ گانے کی محفلیں بڑے اہتمام سے سجائی جاتی ہے، جہاں شراب اور مختلف طرح کی نیشے اور جوئے کا انتظام ہوتا ہے۔ افسوس، اس امت کے کروڑوں روپے صرف ایک رات میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ خوشیاں منانے کے نام پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اپنے کندھے پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اور کئی لوگوں کو اسی موقع پر اپنی جان تک گنوانی پڑتی ہے۔ آج مسلمان قوم بھی اس رات کے لیے ہزاروں لاکھوں خرچ کر رہے ہیں۔ اگر ان کا یہی مال غریبوں اور مجبوروں کے کاموں میں ان کی مدد میں خرچ ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی اور زندگی کا کچھ مقصد بھی حاصل ہو۔
یاد رکھے کتاب و سنت کے مطابق کیا گیا لمحہ کا عمل، ایک لمحہ کا عمل کتاب و سنت کے خلاف کے کیے ہوئے صدیوں کے عمل سے بہتر ہے۔ مسلمانوں کے لیے عیسائی سال کی ابتدا پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، اور اسے تہوار کی شکل میں جشن منانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شادی، سالگرہ ہو، برتھ ڈے پارٹی ہو، ویلنٹائن ڈے، یہ سب غیر مسلمانوں کی رسمیں ہیں جنہیں منانا، اس میں شرکت کرنا، دعوات قبول کرنا، یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے آپ کو دین کی راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہے اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرے۔ اسی طرح ارشاد ربانی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور دشمنی میں تعاون نہ کرو۔ حدیث میں ہے، من تشبہ قوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہیں میں سے ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر کسی دین کو بطور یادگار منانے کا کوئی جواز ہوتا یا اس میں کوئی آمدگی ہوتی تو ہم اس دین کو بطور یادگار مناتے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سب سے بڑا انعام عطا کیا تھا، وہ تھا دین کا مکمل کرنا، جس سے خود اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کو مکمل ہونے سے تعبیر کیا، اور قرآن میں اس انعام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کا اس طرح کی رسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ سب غیروں کا طریقہ ہے۔ نئے سال کے ذریعہ ہمیں مزید اعمال صالحہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اپنے سابقہ عمل کا جائزہ لے کر برے عمل سے توبہ اور اچھے عمل میں اضافہ کی کوشش کی جائے۔ نئے سال کا آغاز ہم مسلمانوں کے لیے شرعی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عمر ہمارے لیے مقرر کی تھی، اس عمر میں سے زندگی کا ایک اور سال گزر گیا، گویا کہ جس نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے، حقیقت میں یہ بے وقوف انسان اپنے زندگی کے ایک سال کم ہونے کا ماتم کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کر لیا جائے۔ غور کرے، یہ موقع خوشی سے زیادہ غم کا ہے۔ یہ موقع جشن و خوشی کا نہیں بلکہ نصیحت پکڑنے کا ہے، کیونکہ سال گزرنے سے عمر گھٹتی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے دین و اخلاق، اعمال و کردار میں کمی تو نہیں ہے، عبادت میں کوتاہی تو نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں غفلت تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے حلال و حرام میں تمیز کھو بیٹھے، والدین، رشتہ دار، پڑوسیوں کے حقوق میں کمی تو نہیں رہ گئے ہیں، اولاد اور بیوی کے معاملہ میں اپنے فرائض تو نہیں کھو بیٹھا۔ سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہی لوگ فائدے میں ہیں جنہوں نے اپنے زندگی میں نیک کام کر لیا، کچھ ایسا کام جو ان کے لیے آخرت میں ذخیرہ بن کر رہے۔ اس کے علاوہ سب کے سب خسارہ میں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کام خیر اور اپنے فرائض اگلے وقت کے لیے ٹالتے رہے اور اچانک ہم سے قوت عمل ختم ہو جائے، پھر اس وقت چاہنے کے باوجود ہم نیکی سے محروم رہیں گے۔
آخرت ویران نظر آئے گی، جہاں آپ کے تعاون کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا، نہ وہ بیوی جس کے لیے شادی کے سالگرہ منایا، نہ وہ اولاد جن کے لیے برتھ ڈے پارٹی کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے ایک عمر متعین کر دی ہے، اور انہیں اختیار دیا ہے کہ اچھے اور نیک عمل کے ذریعے اپنے زندگی کے لمحات کو قیمتی بنائے، یا ان سماجی بدعات اور رسوم میں شامل ہو کر یوں ہی ضائع کر دے۔ یاد رکھیے، جس کو اس بات کا احساس ہو کہ موت کے بعد نہ ختم ہونے والے زندگی کے بننے والے بگڑنے کا دار مدار، یعنی زندگی روشن کرنے کا اور زندگی خراب کرنے کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے، تو ان کے لیے زندگی کے یہ لمحے بہت قابل قدر ہے، ورنہ ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب اور ناقابل تصور مشکلات سے دو چار ہونا پڑے گا۔ میرے پیارے دوستو، اسی لیے نئے سال کے موقع پر جب پرانے کیلنڈر کی جگہ نیا کیلنڈر لگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، تو سوچئے کہ زندگی کا ایک سال گزر گیا اور قبر کی منزل سے مزید قریب ہو گئے۔ اس لیے عمل کے اعتبار سے ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور نئے سال کے لیے ایک نظام تیار کرنا ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، میں آخری دو چار الفاظ کہہ کر میرے اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں جگہ دنیا نہیں ہے دل لگانے کی، وفا کرتی نہیں اے بے وفا سارے زمانے کی، نہیں ٹالتی مقرر ہے جو ساعت موت آنے کی، جگہ اس میں نہیں دم مارنے کی لب ہلانے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔